بیت اللہ کی طرف انگلی اٹھائی، اے بیت اللہ تو بہت عظیم ہے، ایک مسلمان تجھ سے بھی زیادہ عظیم ہے، اے بیت اللہ تو بڑا قابل احترام ہے، پر ایک مسلمان تجھ سے بھی زیادہ قابل احترام ہے، اے بیت اللہ تیری حرمت سے زیادہ مسلمان کی حرمت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا کہ مسلمان کی عزت اور جان اور مال ایک دوسرے کے لیے قابل احترام ہے۔ آخری خطبہ، آخری تقریر، حجۃ الوداع کی آخری تقریر، لا ترجعوا بعضی کفارا یضرب بعضکم رقاب بعض لا تسودوا وجہی یوم القیامہ۔ او میری امت، او میری امت، ایک دوسرے کو قتل کرتے بھی کہیں، تم بھی کہو، سارے کہو یا اللہ میری توبہ۔ زور سے ایک دفعہ اور منت کرنے آئے ہیں، تو اب مان جانا یا اللہ، ہم تیری منت کرتے ہیں، میرے مولا تو مان جانا، مان جا۔ سارا باطل نے ہمیں کھلونا بنا دیا ہے، ہمیں فٹ بال بنا دیا ہے، ہماری عزتیں نیلام ہے، ہمارا خون پانی کی طرح سستا ہے، ہمارے گھر بے امنی کا نمونہ ہے، ہمارے شہر بے امنی کا نمونہ ہے۔ اے اللہ، اے محمد مصطفیٰ کے اللہ، اے ابراہیم خلیل کے اللہ، اے موسیٰ کلیم کے اللہ، تو آجا اس بد امنی کو امن میں بدل دے، اس قتل و غارت کے فضا کو محبت میں بدل دے۔ آ جانا یا اللہ، آ جانا اے میرے کریم اللہ، مہربانی کر دے۔ ہماری دنیا جہنم بن گئی، ہمارا دیس جہنم کی بھٹی بن گیا، آگ ہی آگ ہے، پانی ہمارے روٹھ گئے، روشنیاں ہماری روٹھ گئی، آپس میں دستوں کے ربا ہو گئے۔ تو کر دے نا، یہ مجمع تیری منت کر رہا ہے، کتنے لوگ تیرے سامنے آنسو بہا رہے ہیں، اتنا مجمع کسی بخیل کے آگے آنسو بہائے، کسی سنگ دل فرعون کے آگے آنسو بہائے تو وہ بھی ایک دفعہ نرم ہو جائے گا۔ یہ سارا مجمع تیرے جیسے کریم کے آگے آنسو بہا رہا ہے، تیرے جیسے مہربان کے آگے آنسو بہا رہا ہے، تیرے جیسے رحیم کی منتیں کر رہا ہے، تیرے جیسے رؤوف کی منتیں کر رہا ہے، تیرے جیسے لبیک کہنے والے کی منتیں کر رہا ہے۔ اللہ میرا، اے میرے اللہ، اے ہمارے اللہ، اے ہمارے اللہ، ان عورتوں کے اللہ، ان مردوں کے اللہ، ان بچوں کے اللہ، اے لیاری کے اللہ، اے کراچی کے اللہ، اے پاکستان کے اللہ، ہم تیری منت کرتے ہیں، ہمیں کسی پہ آس نہیں، نہ فوجوں پہ، نہ پولیس پہ، نہ حکومت پہ، نہ ہمیں حکومت سے کوئی گلہ ہے، وہ بھی ہمارے جیسے عاجز کمزور انسان ہیں، ہمارے بھائی ہیں۔ میں تو مہربانی کر، تو مہربانی کر، تو ارادہ فرما، آج ہماری ضد مان لے میرے مولا، آج ہماری ضد مان لے میرے مولا، آج ہم تیری منت کرتے ہیں میرے مولا، آج ہماری ضد مان لینا، مان لینا یا اللہ، مان جانا۔ تو کہہ دے میں مان گیا ہوں، تو کہہ دے میں مان گیا ہوں، آج کی رات کو ظلم کی آخری رات کر دے، کل کا سورج امن کا سورج بنا دے، بنا دینا، بنا دینا، بنا دینا، کر دینا یا اللہ، کر دینا۔ دیکھ دعائیاں دے رہا ہے مجمع، دیکھ تیرے آگے فریادیں کر رہا ہے مجمع، دیکھ تیرے آگے زاروں زار رو رہا ہے مجمع، تیری منتیں کر رہا ہے مجمع، تیرے آگے فریادیں کر رہا ہے مجمع۔ اگرچہ ہم گنہگار ہیں، ذلیل ہیں، حقیر ہیں، فقیر ہیں، پر کوئی اور خدا بتا دے، پھر کوئی اور رب بتا دے۔ جب تو ہی تو ہے، آگے بھی تو ہے، پیچھے بھی تو ہے، دائیں بھی تو ہے، بائیں بھی تو ہے، اوپر بھی تو ہے، نیچے بھی تو ہے، رگ رگ میں تو ہے، نس نس میں تو ہے، خون بوٹی میں تو ہے، گوشت پوست میں تو ہے۔ جب تو ہی تو ہے تو پھر ہماری سن لینا، ہماری سن لینا، ہمارے دیس کو امن کا گہوارہ بنا دے، محبتیں پروان چڑھا دے، نفرتوں کی آگ کو بجھا دے، نفرتوں کی آگ کو بجھا دے، محبت کی فضا قائم فرما دے، لوٹ مار کی فضا کو ختم فرما دے، چور کو چوری سے توبہ کی توفیق دے، ڈاکو کو ڈاکے سے توبہ کی توفیق دے، قاتل کو قتل سے توبہ کی توفیق دے۔ ہمارے تو تھوڑے سے گناہ ہیں، زیادہ نہیں ہے یا اللہ، تو کہتا ہے زمین آسمان بھر کے معافی مانگو تو معاف کروں گا۔ ہمارے گناہگار، ہم تو گناہگار تھوڑے سے گناہگار ہیں، ہمارے تھوڑے گناہ ہیں، اتنے نہیں کہ آسمان تک چلے جائیں۔ ہم تیری منت کرتے ہیں، معافی مانگتے ہیں، ہمیں معاف فرما دے، ہمارے چھوٹے بڑے معاف فرما، ہمارے اگلے پچھلے گناہ معاف فرما۔ اور میرے آقا، ہم تیری جہنم نہیں سہ سکتے، ہم تیری آگ نہیں سہ سکتے، ہمیں یا اللہ توبہ کی توفیق دے کے موت دینا، ہمیں توبہ پہ موت دینا، ہمیں غفلت کی موت نہ دینا، ہمیں نافرمانی کی موت نہ دینا، یہ تو ہمیں موت کا جھٹکا نہیں سہا جاتا، قبر کے اندھیرے نہیں سہے جاتے، دوزخ کی آگ کو نہیں سہا جاتا۔ یا اللہ، جب دنیا سے جانے کا وقت آئے تو ایمان پہ خاتمہ نصیب فرما، جب تیرے دربار
میں پیشی ہو اور تیرے نبی کے دربار میں پیشی ہو تو ہمیں اپنے حبیب کا جام کوثر نصیب فرما، ہمیں ان کے سامنے شرمندگی سے بچا، ان کے سامنے ہمارے گناہوں کو کھول نہ دینا، انہیں بڑا دکھ ہوگا ان کے سامنے جب ہماری پیشی ہو تمہارے گناہوں پہ پردہ ڈال دینا، ہمارے گناہوں کو کھول نہ دینا، ورنہ انہیں بہت دکھ ہوگا، انہوں نے ہمارے لیے بہت کچھ جھیلا اور ہم انہیں کچھ بھی نہ دے سکے، ہمیں معاف فرما، اس سارے مجمع کو قبول فرما، جن بھائیوں نے اس سارے یا اللہ اجتماع کا اور بیان کا اہتمام کیا، انتظام کیا، ان کو اپنے خزانوں سے بہت بہت جزائے خیر عطا فرما، جتنی مستورات حاضر ہوئیں، جتنے مرد بھائی آئے، ان سب کا آنا قبول فرما اور ہم سب سے راضی ہو جا، اور اے میرے رب کسی کا کوئی آنسو تجھے پسند آیا ہو، اتنے لوگوں نے جو آنسو بہائے تو کوئی تو پسند کر لے، کوئی تو پسند کر لے اور کہہ دے میں نے تمہاری دعاؤں کو قبول کر لیا۔ یا اللہ فرشتوں میں اعلان کر دے، یا اللہ تو سخی ہے اور سخی کے در سے خالی کوئی نہیں جاتا، تو سب سے بڑا سخی ہے، ہمیں اپنے در سے خالی نہ لوٹا۔ وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ساری زندگی کی عزتیں دولتیں جب موت سے ضرب کھاتی ہیں زیرو ہو جاتا ہے، شہرت، دولت، بلندی، پستی، گمنامی، ضرب موت زیرو، مٹی کا ڈھیر بن جاتا ہے۔ یہ سب دھوکے کا گھر ہے، یہ مچھر کا پر ہے، یہ مکڑی کا جالا ہے، یہ آج ہے اس کی کل کوئی نہیں ہے، کل تو بڑی دور ہے، یہ سانس ہے اگلے سانس کا کوئی پتہ نہیں، یہ قدم ادھر سے ادھر آنے کا کوئی پتہ نہیں، یہاں سے نیچے اترنے کا کوئی پتہ نہیں، تو کیا اس پر ایمان کو بیچ دوں؟ کیا اس پر آخرت کو آگ لگا دوں؟ اجل موت کو کہتے ہیں، موت اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، اسی سے سکندر صفات بہارا، ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سے دھارا، بڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹھ سارا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ ماں کی دعا نے حارثہ کی تلاوت کو 7 آسمان چیر کر پوری جنت گونج رہی ہے۔ کیا ہوا؟ حارثہ تلاوت کر رہا ہے، ساؤنڈ سسٹم کہاں سے لایا ہے؟ ماں کے پاؤں ہوتا ہے یہ ساؤنڈ سسٹم ہے۔ حارثہ ماں کے کیسے خدمت گزار تھے؟ بیوی کو نہیں کہتے تھے میری اماں دی روٹی پکا، میری اماں دے کپڑے دھو، بیوی کو کہتے تھے یہ میری ذاتی پراپرٹی ہے، اس میں تیرا کوئی حق نہیں ہے۔ جس کے ذمے نہیں اس کو آگے کر رہے ہیں۔ میرے ذمے میری ماں کی خدمت ہے، میری بیوی کے ذمے میری ماں کی خدمت نہیں ہے۔ اللہ کے واسطے حقوق جانو، حقوق جانو۔ ہم اپنا معاشرہ ساتھ لے کر آئے ہیں اور شریعت کے نہ جاننے کی وجہ سے گھروں میں آگ لگ چکی ہے، آگ لگ چکی ہے، آگ لگ چکی ہے۔ بیگم یہ ماں میری ذاتی پراپرٹی ہے، تم نے قریب نہیں آنا۔ کپڑے خود دھوتے تھے، تیل لگاتے تھے، کنگھی کرتے تھے، جوئیں نکالتے تھے، سالن بناتے تھے، روٹی پکاتے تھے، پھر سامنے رکھ کے بیٹھ نہیں جاتے تھے، نوالے توڑ توڑ کے اماں کو کھلاتے تھے، نوالے توڑ توڑ کے کھلاتے تھے۔ صلہ کیا ملا؟ جنت میں آواز جا رہی ہے۔ کس نے پہنچایا؟ ایک اور واقعہ سنا دوں، بیٹے بھی بیٹھے ہیں، مائیں بھی بیٹھی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ میرا جنت کا ساتھی کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا فلاں قصائی، کہ گوشت بیچنے والے۔ گوشت بیچنے کا پیشہ ہمارے ملک میں کوئی اچھا نہیں ہے، تھے ہمیں چنگا ہوئے تو پتہ کوئی نہیں، تو وہ ماٹھے لوگ کرتے ہیں، تو ادھر تو بڑا فیشن کے ساتھ ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام حیران ہوئے، بھئی قصائی میرا جنت کا ساتھی کیسے بن گیا؟ وہ گئے کہ کون ہے؟ کہ فلاں۔ وہ گئے تو ایک قصائی، قصائیوں کی دکانیں، گوشت، بیٹھا چوکڑی مار کے گوشت بیچ رہا ہے۔
جب وہ فارغ ہوا ایک گوشت کا ٹکڑا اس نے تھیلے میں ڈالا اور کھا. موسیٰ علیہ السلام بھی پیچھے کہنے کہ میں آ جاؤں. کہا آ جاؤ. اس نے جا کے گوشت کی بوٹیاں بنا کر ہانڈی پہ چڑھایا, آٹا گوندنے بیٹھا, پھر اس کو نرم ہونے دیا, سالن تیار کیا, روٹی بنائی, تھالی میں پلیٹ میں سجا کر ایک بڑھیا ایسے لیٹی ہوئی ہو. اس کو کہتا ماں جی ماں جی. اس کو اٹھایا, نوالے بنا کے کھلاتا رہا. اس کہ ہوں میری بس. تو اس نے منہ صاف کیا, اس کو لٹایا. وہ کچھ بولی, کچھ بڑائی. موسیٰ علیہ السلام دور کھڑے تھے, کہنے لگے بھائی کون ہے یہ؟ کہ میری ماں ہے. یہ کیا کہہ رہی تھی؟ وہ کہنے لگا جی ماں جو ہوئی کی دساں, جداں دی خدمت کراں شروع ہو جاندی تینوں اللہ جنت وچ موسیٰ دا ساتھی بناوے. کتھے موسیٰ تے کتھے کسائی. ارے پنجابی سمجھ میں آتی ہے؟ ترجمہ کروں؟ اچھا. موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگا یہ میری ماں ہے, جب بھی اس کی خدمت کرتا ہوں تو یہ شروع ہو جاتی ہے اللہ تجھے جنت میں موسیٰ کا ساتھی بنائے. کہاں موسیٰ, کہاں ایک کسائی. لیکن ماں کی دعا میں طاقت ہے کہ کسائی کو نبی سے ملا دیتی. ہاں میرے نبی نے بشارتیں دی صحابہ کے لیے نام لے کر. جس نے جنتی عورت کو دیکھنا ہو ام رومان کو دیکھ لے. عائشہ مجھے خوشخبری دی گئی ہے کہ تو جنت میں میری بیگم ہے. اور تجھے بتاؤں سبحان اللہ کیا زندگی سکھائی ہے. انہو لیحون علی الموت ان اریتک زوجتی فی الجنہ. عائشہ مجھے جب سے پتا چلا ہے تو جنت میں بھی میری بیگم ہے, مجھے تو موت ہی اچھی لگنے لگ گئی ہے. یہ دلداری کے لیے تھا, اظہار محبت سکھانے کے لیے تھا کہ گھر کیسے چلتے ہیں. گھر وظیفوں سے آباد نہیں ہوتے, گھر ڈالر سے آباد نہیں ہوتے, شکل صورت سے بھی نہیں. میرے رب کی قسم صرف ایک دوسرے کو عزت دینے, احترام سے اور اچھے اخلاق سے اور میٹھے بول سے گھر آباد ہوتے ہیں. وظیفے پڑھنے سے گھر نہیں بنتے, مال ڈھونے سے گھر نہیں بنتے. گھروں کو 7 بر اعظم کا ایک مشترک قانون ہے, انٹرنیشنل لا ہے. اچھے اخلاق والا مرد ہوگا آباد ہوگا, اچھے اخلاق والی عورت ہوگی گھر آباد ہوگا. جس کی زبان میں زہر بھر گیا اس کے گھر کو آگ لگ جائے گی. دنیا کی کوئی طاقت اس کے گھر کو تباہ ہونے سے نہیں بچا سکتی. میرے نبی کو بشارتیں دی گئیں, آپ کے صحابہ جنتی, فلاں کا یہ مقام, فلاں کا یہ مقام, فلاں کا یہ مقام. ہائے ہائے, میں تو دیکھ رہا ہوں ام حارثہ, میں تو دیکھ رہا ہوں تیرا بچہ جنت کی نہروں میں غوطے کھا رہا ہے, نہاتا پھر رہا ہے. تو اب یہ رونا کس کے لیے ہے؟ اب یہ رونا کس کے لیے ہے؟ اور بلک بلک کے رونا, تڑپ تڑپ کے رونا, اتنے آنسوں سے رونا کہ داڑھی سینہ تر ہو جائے اور سینہ ابلنے لگے. یہ رونا میرے آپ کے لیے تھا. آنے والی نافرمان امت, آنے والی گناہ گار امت, آنے والی باغی امت, بغاوت کرنے والی امت, ان کے لیے روئے ہیں, ان کے لیے رونا ہے. ہاں ہر کوئی دنیا سے جاتے ہوئے اولاد یاد کرتا ہے. میرے باپ اچانک اللہ نے موت دی, ہارٹ اٹیک ہوا, ٹھیک ٹھاک تھے, اچانک. تو ایک میری بہن لاہور تھی, ایک فیصل آباد. تو میرے باپ آخر وقت تک کہتے رہے میری بیٹیاں تو بلا دو, اور میری دھیاں تو لے آؤ, میری دھیاں تو ملا دو, میری بچیاں تو ملا دو. اور یہ کہتے کہتے دنیا سے چلے گئے. ہر آدمی موت کے وقت یہی کچھ کرتا ہے. تیمور جیسا ظالم درندہ انسان اطرار ترکستان کے شہر میں موت نے جھٹکا دیا تو کہنے لگا کوئی پیر محمد سے ملا دیتا. پیر محمد اس کا بیٹا تھا, کوئی پیر محمد سے ملا دیتا. یہ انسانی فطرت ہے. میرے نبی دنیا سے جا رہے ہیں, دنیا سے جانے کا وقت ہے. 12 ربیع الاول ہے, پیر کا دن ہے, 7 جون ہے, 11 ہجری 633 عیسوی. جبریل نے آ کے صبح آپ نے ساری بیگمات کو بلایا, رخصت فرمایا, ملاقات کی. بیٹے کو بلایا, کان میں کہا میں جا رہا ہوں. وہ رونے لگی, رو نہیں, سب سے پہلے تیری میری ملاقات ہو گئی. 6 ماہ بعد بیٹی بھی پہنچ گئی باپ کے پاس. پھر داماد کو بلایا, ان کو گود, ان کا سر اپنی گود میں رکھا,
کمر پہ ہاتھ پھیرا، دعا دی، رخصت فرمایا، آخر میں اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک کو بلایا، کون؟ حسن اور حسین، کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک حسن اور حسین، میرے جنت کے پھول حسن اور حسین۔ یوں لیا، حسن کو یہاں سے لیتے تھے، حسین کو یہاں، حسن کو ادھر اٹھاتے تھے، حسین کو ادھر اٹھاتے تھے۔ حسن سر سے لے کر کمر تک پورے اپنے نانا کے مشابہ تھے، کمر سے پاؤں تک اپنے باپ کے مشابہ تھے۔ حسین اس کا الٹ تھے، سر سے لے کر کمر تک اپنے باپ کے مشابہ تھے، کمر سے لے کر پاؤں تک اپنے نانا کے مشابہ تھے۔ اس مشابہت کی وجہ سے آپ کہا کرتے تھے حسن میرا بیٹا ہے، حسین علی کا بیٹا ہے۔ آخر میں ان کو بلا کر یوں لیا، اور ساتھ ہی آنسو ٹپ 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 ٹپ، بیویوں کو جدا کیا، آنسو نہیں، بیٹی کو جدا کیا، آنسو نہیں، داماد کو جدا کیا، آنسو نہیں، جب بچوں کو جدا کرنے لگے تو یوں آنسو۔ ایک کو زہر میں تڑپتے دیکھا، ایک کا کٹا سر نیزے پہ چڑھتے دیکھا تو آنسو رک نہیں سکے، دعا نہیں کی، ہاتھ نہیں اٹھائے، اللہ کی تقدیر کے سپرد کر دیا، اولاد کو ذبح ہونے کے لیے تیار کر لیا کہ کل میری امت اولاد کے پیچھے جھوٹ نہ بولے، رشوت نہ لے، حرام کاروبار نہ چلائے، دھوکہ نہ دے، فراڈ نہ کرے، بچوں کو کہاں سے کھلائیں، بچوں کو کہاں سے پلائیں، کہ یہ میرا حسین کا سر کٹ کے نیزے پر چڑھا ہوا ہے۔ کچھ نہیں بولے، رخصت فرمائی۔ جب سب چلے گئے تو جبریل آ گئے، آپ نے فرمایا کیا ہوا؟ خاموش کھڑے تھے، کہ موت کا فرشتہ دروازے پر ہے، اندر آنے کی اجازت چاہتا ہے۔ اپنے نبی کا مقام دیکھو، موت بھی پوچھ کے آتی ہے۔ آپ نے کہا آ جائے، آپ کی اجازت پر ملک الموت اندر آئے، اسرائیل کا السلام علیکہ یا رسول اللہ، کہنے لگا آپ پہلی ہستی ہیں، میں سلام کر رہا ہوں، میں نے کبھی کسی کو سلام نہیں کیا۔ کہنے لگا آپ پہلی ہستی ہیں، اللہ نے فرمایا تھا پوچھ کے اندر جانا، بن پوچھے نہ جانا۔ پھر کہنے لگے آپ پہلی ہستی ہیں، اللہ نے فرمایا آنا چاہیں تو لے آنا، رہنا چاہیں تو چھوڑ کے آ جانا۔ ہاں، یہ وہ دربار رسالت ہے جہاں موت بھی پوچھ کے آتی ہے۔ آپ نے فرمایا میں اجازت دے دوں میری جان نکالو گے؟ کہا جی نکالوں گا، نکالوں۔ آپ نے یوں جبریل کو دیکھا، کیا کہتے ہو؟ جاؤں یا رہ جاؤں؟ جبریل نے کہا اللہ آپ کی ملاقات کے شوق میں ہیں، فیصلہ آپ کریں گے۔ ہاں یہ بات سنانا چاہتا تھا اگلی۔ آپ نے کہا اچھا جاؤ، پہلے اللہ سے پوچھ کے آؤ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کریں گے، میرے بچوں کے ساتھ، یہ ساری مائیں، میرے بچے میرے بچے میرے بچے میرے بچے۔ میرے نبی کو تو پتا تھا کہ یہ تڑپ تڑپ کے ایک زہر میں جائے گا اور ایک کا سر کٹ کے نیزے پہ چڑھے گا، کیوں نہیں ان کے لیے ہاتھ اٹھائے؟ ہمارے لیے کیوں روئے کہ جاؤ اللہ سے پوچھ کے آؤ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا، میں پھر جواب دوں گا۔ جبریل واپس گئے، موت کا فرشتہ کھڑا ہوا ہے، جواب آیا یا رسول اللہ آپ کا رب کہہ رہے ہیں آپ کی امت کو تنہا نہیں چھوڑوں گا، مجھے میرے رب کی قسم جو سن رہا ہے جس نے ہمیں یہاں جمع کیا ہے، سنو میری بات غور سے، اگر میرے نبی یہ سوال نہ اٹھاتے تو آج میں اور آپ بھی بندر خنزیر میں بدل چکے ہوتے۔ میری اور رب کی کوئی رشتہ داری نہیں ہے، اس امت نے وہ سب کچھ کر دیا جو پہلی امتوں نے کیا، لیکن کون ہے جس نے اصحابوں کو روکا ہوا؟ وہ میرے نبی کے آنسو، میرے نبی کی آہیں، میرے نبی کی دعائیں، میرے نبی کی فریادیں، میرے نبی کی تڑپ، میرے نبی کا رونا، میرے نبی کا پیٹ پہ پتھر باندھنا، اس نے روک دیا۔ کوئی نبی جاتے ہوئے امت کے لیے نہیں رویا، واحد نبی ہیں جو جاتے ہوئے امت کے لیے روئے، میری امت میری امت میری امت۔ کوئی رابعہ بصری بعد میں آئیں گی، کوئی جنید بغدادی بعد میں آئیں گے، باغی بغاوت، اور پھر وہ روئیں اور پھر وہ تڑپیں اور پھر وہ دعائیں کریں، پھر وہ کہیں یا اللہ میری امت میری امت میری امت۔ ہائے ہائے، اور جب اجازت دے دی ملک الموت کو کہ جاؤ اللہ کی تقدیر کو پورا کرو، تو پھر بھی امت کو سبق دیا، اے میری امت الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، ایک نماز نہ چھوڑنا، ایک میری امت کے کمزور لوگوں پہ رحم کرنا، نماز نہ چھوڑنا، کمزوروں پہ رحم کرنا، نماز نہ چھوڑنا، کمزوروں پہ رحم کرنا۔ کتنی امت نمازی ہے، کتنے ہیں جو اپنے دولت اللہ دے دے تو اللہ کو یاد رکھتے ہیں اور کمزور کے ساتھ انسانیت والا سلوک کرتے ہیں، چاہتے بھی امت کو یاد کیا۔ اور پھر قیامت کا سب سے خوفناک مرحلہ جب اللہ کہے گا جہنم کو لاؤ،
وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ جنت کو لاؤ، وَبُرِّزَ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ جہنم کو لاؤ، وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ ترازو کو لاؤ، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا جہنم کے اوپر پل بچھاؤ، وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّن خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ آج ایک رائی کے دانے کے برابر بھی کچھ ہے تو تیرا رب تجھے تول کے دکھا دے گا۔ جب جہنم آئے گی تو ایک چیخ مارے گی، اس کی چیخ پر فرشتے، انسان، جنات سب زمین پر گریں گے اور سب کی ایک فریاد ہوگی، نفسی نفسی۔ جنہوں نے جہنم میں نہیں جانا فرشتے، نفسی نفسی۔ انبیاء، پاک معصوم ہستیاں جو جنتی کے لیے بنے، نفسی 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 نفسی۔ تو میں کب یاد کروں گا اپنے بیوی بچوں ماں باپ کو؟ ہر مرد عورت نفسی نفسی۔ میرے نبی نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام کہیں گے، باپ کا سوال نہیں کرتا، نفسی نفسی، میری جان بچا میری جان بچا۔ عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے یا اللہ میں اپنی ماں مریم کا سوال نہیں کرتا، میری جان بچا میری جان بچا۔ او میرے بھائی بہنوں، ایک آواز سنو گے جو اس ہنگامے پر چھائے گی، امتی 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 امتی، میری امت میری امت میری امت۔ یہ کون ہے؟ یہ کون ہے؟ یہ کیسی آواز ہے؟ کون ہے جو اپنے آپ کو چھوڑ کے امت کو پکار رہا ہے؟ نظریں طواف کرتے 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 جب پہنچیں گی تو دیکھو گے میرے آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صرف ان کے ہاتھ اٹھے ہوں گے، جھولی پھیلی ہوگی، یا اللہ میری امت یا اللہ میری امت یا اللہ میری امت۔ نہ دنیا میں بھلایا، نہ دنیا سے جاتے ہوئے بھلایا، اور نہ اس وقت بھلایا جب انبیاء امت بھول جائیں گے، لوگ اولاد بھول جائیں گے، بیویاں خامد بیویوں کو بھول جائیں گے، اور وہ کہہ رہے ہیں یا اللہ میری امت یا اللہ میری امت یا اللہ میری امت۔ یہ ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ ہیں محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے رب نے ایک حبیب بنایا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اپنے نام کے ساتھ بہت سے مناسبتیں قائم کی، اپنا نام رکھا اللہ، اپنے حبیب کا نام رکھا محمد، دوسرا نام رکھا احمد۔ لفظ اللہ میں کوئی نکتہ ہے؟ کوئی نہیں۔ لفظ محمد میں کوئی نکتہ ہے؟ کوئی نہیں۔ لفظ احمد میں کوئی نکتہ ہے؟ کوئی نہیں۔ لفظ اللہ 4 حرف، لفظ محمد 4 حرف، لفظ احمد 4 حرف، اللہ 4، جمع محمد 4، جمع احمد 4، کتنے ہو گئے؟ 12۔ جب اللہ نے کلمہ بنایا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو اس کو ایسا خوبصورت کر کے برابر بنایا کہ لا الہ الا اللہ 12 حرف ہیں اور محمد رسول اللہ بھی 12 حرف ہیں، ایسے تول کے بنایا۔ ہمارے بر صغیر میں، انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش میں، ایران میں اللہ نہیں بولا جاتا، خدا بولا جاتا ہے۔ خدا کہنا منع نہیں ہے، علماء نے استعمال کیا ہے، لیکن میں یہ جھولی پھیلاتا ہوں، اللہ کہنے کی عادت ڈالو کہ اللہ کا نام اللہ ہے، خدا اللہ کا ترجمہ ہے جسے کسی نے نہ بنایا ہو، اور نام کا ترجمہ نہیں ہوتا، نام کو نام سے پکارا جاتا ہے۔ میرا نام ہے طارق جمیل، ٹھیک ہے؟ طارق کہتے ہیں رات کو آنے والا، ٹھیک؟ تو آپ مجھے کہو گے مولانا رات کو آنے والے کب آئے؟ کہو گے تو یہ تک بنتا ہے جی مولانا رات کو آنے والے کیا حال ہے؟ میں کہوں گا تو کملا کتھو آ گئے پٹھے نہ دلئی جانا ہے، ٹھیک؟ پر ایک آپ کو صحیح واقعہ سناتا ہوں جس سے میرا مدعا واضح ہوگا۔ ہماری راجپوت قوم کی ایک شاخ ہے سیال، ان سیالوں کی آگے ایک سب کاسٹ ہے ڈنگے، ڈنگے جن کو اردو میں ٹیڑھا کہتے ہیں، وہ زیادہ ہی اوکھے ہوتے ہیں تو ان کا نام ہی پڑ گیا ڈنگے سیال۔ اچھا، وہ ایک کاسٹ بن گئی ڈنگے سیال، جنگ میں بڑے بڑے وہ ذمہ دار ہیں۔ تو ایک ہمارے دوست تھے جہانگیر، مرحوم فوت ہو گئے، انہوں نے اپنے دوست کو جنگ شہر میں فون کیا، آگے بچی نے اٹھایا، بچی شہر کی،
انہوں نے کہا ابو گھر میں نہیں ہے. کہا اچھا بیٹا جب ابو آئیں تو انہیں کہنا جہانگیر ڈنگے کا فون آیا تھا. تھوڑی دیر کے بعد ان کے دوست کا فون آیا, وہ بڑے ہنس رہے تھے, کہنے لگے میاں جہانگیر بڑا لطیفہ ہو گیا. کیوں ہے؟ کیونکہ میں آیا تو میری بیٹی نے کہا ابو ابو جہانگیر ٹیڑے کا فون آیا تھا, جہانگیر ٹیڑے کا فون آیا تھا. تو میرے بھائی بہنوں کہا کرو اللہ, کہو اللہ, کہو اللہ, پھر کہو اللہ. میرے اللہ کا نام اللہ ہے, اللہ نور السماوات والارض. میرے رب کا نام اللہ ہے, اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. میرے رب کا نام اللہ ہے, وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ واحد لا الہ الا هو. میرے آپ کے رب کا نام اللہ ہے, اللہ الذی خلق سبع سماوات ومن الارض مثلهن. میرے آپ کے رب کا نام اللہ ہے, اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها. میرے آپ کے رب کا نام اللہ ہے, اللہ الذی یبدأ الخلق ثم یعیدہ. میرے آپ کے رب کا نام اللہ ہے, هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم. میرے آپ کے رب کا نام اللہ ہے, قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. میرے بھائی بہنوں میں ایک پیغام لایا ہوں کہ اب آج تک ہم نے زندگی اپنی مرضی کی گزاری, آج کے بعد محمدی بن کے اللہ کو دکھا دیں, آج کے بعد غلام رسول بن کے اللہ کو دکھا دیں کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. محمد مصطفیٰ میرے اللہ کے محبوب, جو آپ کے سانچے میں ڈھلے گا وہ اللہ کا محبوب. محمد مصطفیٰ میرے اللہ کی سب سے پیاری شخصیت اور ہستی, جو ان کی غلامی میں آئے گا اللہ کی سب سے پیاری شخصیت اور ہستی. میرے اللہ نے کائنات میں ایک ہستی کو چنا, ایک کو حبیب بنایا. میرے ابو ہریرہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ نبی کب بنے تھے؟ جواب تھا 40 سال کی عمر, اور کتابی جواب تھا 40 سال 6 مہینے 10 دن 21 رمضان پیر کی رات. یہ کتاب کا جواب ہو گیا, ٹھیک ہے. لیکن عام جواب تھا ابو ہریرہ 40 سال. میرے نبی نے کیا جواب دیا؟ ابو ہریرہ کنت نبیا وان آدم بین الروح والجسد. ابھی آدم کی مٹی اکٹھی نہیں ہوئی تھی اور میں نبی بن چکا تھا. آدم کی مٹی اکٹھی ہونے سے پہلے میں نبی بن چکا تھا, عالمی نبی, سارے عالم کے نبی, کل کائنات کے نبی. کائنات سے چن کے بنایا, خلاصہ کر کے بنایا. میرے نبی نے فرمایا اللہ نے کل کائنات کو دیکھا, آدم کی نسل میں سے عربوں کو الگ کیا, تو سارے عرب کی نسل کو دیکھا, اس میں سے مضر کو الگ کیا, پھر مضر کی نسل کو دیکھا, اس میں سے قریش کو الگ کیا, پھر قریش کی نسل کو دیکھا, اس میں سے ہاشم کو الگ کیا, پھر ہاشم کی نسل میں سے اللہ نے میرا انتخاب کیا. میں کائنات میں سب سے عالی خاندان ہوں, سب سے عالی نسب ہوں. آپ سے بڑھ کر کسی کا خاندان نہیں, کسی کا نسب نہیں. واحد نبی ہیں جن کا نسب حضرت آدم علیہ السلام تک جاتا ہے, محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لبی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوف بن عوز بن قموال بن عبی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابخ بن جاہم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوا بن عیدی بن زیشان بن عیسر بن اقناط بن ایہام بن مقصر بن ناحث بن زارع بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سروج بن رعوب بن فائج بن عابر بن ارفخشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشالہ بن ادریس بن یرد بن ملہلئیل بن قینان بن آنوش بن شیس وبن آدم علیہ السلام. یہ میرا نبی ہے, یہ میرے نبی ہیں. لقد جاءکم رسول من انفسکم, لقد جاءکم رسول من انفسکم. اس لفظ کو دو طرح پڑھ سکتے ہیں. من انفسکم پڑھو تو یہ ہے جو میں ابھی بتا رہا ہوں, آپ جیسا عالی نسب, آپ جیسا عالی خاندان, آپ جیسا عالی مقام کائنات میں آیا نہیں. جیسے ہم پڑھتے ہیں لقد جاءکم رسول من انفسکم, من انفسکم والی جانور نہ ہوں. لَصُبَّ عَلَيْكُمُ الْعَذَابُ صُبًّا, میں تم پر بارشوں کی طرح عذاب کو برسا دوں. نو اس امت کا نوجوان
ایسا قیمتی ہے کہ اگر یہ اللہ پاک کی اطاعت پر آ جاتا ہے تو میرے بھائیوں اس کے نکلے ہوئے خوف کے آنسو اللہ کے آئے ہوئے عذابوں کو اڑا دیتے ہیں. اور اس امت کا بوڑھا اتنا قیمتی ہے کہ اگر یہ جھکی کمر کے ساتھ بھی قدم اٹھاتا ہے تو اللہ پاک کا عرش بھی ہلتا ہے اور آئے ہوئے عذاب اٹھ جاتے ہیں. اس امت کے ساتھ اللہ کا خصوصی معاملہ تھا. اذا بلغ عبدی 50 سنة حاسبته حسابا یسیرا، جب یہ میرا بندہ 50 برس کا ہو جائے، میرے نبی کا کلمہ پڑھتا پڑھتا 50 برس کا ہو جائے تو میں اس کا حساب پھر آسان کر دیتا ہوں. وَإِذَا بَلَغَ 60 سَنَةً، اور جب یہ 60 برس کا ہو جاتا ہے، حَبَّبْتُ إِلَيْهِ الْإِنَابَةَ، میں اسے اپنی محبت دینا شروع کر دیتا ہوں کہ اب تو میرے آنے کے قریب ہو چکا ہے، اب دنیا سے نکل، دکان پہ بیٹھنا جائز نہیں، اب تو نکل. حببت الیہ الانابہ، اب تو 60 کا ہو گیا، میری طرف کو آ، میں اپنی طرف رجوع دیتا ہوں. وَإِذَا بَلَغَ 70 سَنَةً، جب 70 سال کا ہو جاتا ہے، اللہ اکبر میرے بھائیوں، اللہ کتنا مہربان ہے اس امت پر. احبہ اللہ واہل السماء، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پھر میں بھی اور میرے فرشتے بھی اس سے محبت کرتے ہیں کہ یہ 70 برس کا بڈھا ہو گیا، اسلام داڑھی سفید ہو گئی. وَإِذَا بَلَغَ 80 سَنَةً، اور جب 80 برس کا ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ابناء الثمانین استحی ان اعذبہم بالنار، 80 برس کے بوڑھے مسلمان کو دوزخ کا عذاب دیتے ہوئے مجھے ویسے ہی شرم آتی، میں کیسے عذاب دوں کہ یہ بوڑھا ہو گیا. ہاں کتبت حسناتہ والقیت سیئاتہ، اللہ تعالیٰ کہتا ہے بھائی اب تو اس کی نیکیاں ہی لکھتے رہو، بس سٹھیا گیا، بوڑھا ہو گیا. فرزدق ایک شاعر گزرا ہے، فرزدق شاعر آزاد ہی ہوتے ہیں عام طور پر، لیکن اس زمانے کا آزاد سے آزاد آدمی بھی آج کے بڑے سے بڑے غوث قطب سے بھی اونچا درجہ رکھتا تھا. حجاج ابن یوسف اس امت کا سفاک گنا جاتا ہے، اس کی زندگی میں کبھی تہجد قضا نہیں ہوئی اور ہفتے میں قرآن اس کا ختم ہوتا تھا، ہفتے میں قرآن ختم کرتا تھا، 3 دن میں 4 دن میں 5 دن میں قرآن ختم کرتا تھا. کبھی زندگی میں جھوٹ نہیں بولا مرتے دم تک، اور یقین ایسا کامل تھا کہ ایک دفعہ اس کی بیوی پر کچھ اثرات ہوئے، اس نے کسی عامل کو بلوایا، انہوں نے کچھ دم کر کے ایک لوہے کا گیند سا رکھ دیا کہ اسے دفن کر دو. انہوں نے کہا یہ کیا چیز ہے؟ انہوں نے کہا تم اپنے حبشی بلاؤ. 2 حبشی غلام بلائے، اس میں لکڑی ڈال کے اس کو اٹھاؤ. وہ 2 غلام زور لگا رہے ہیں، اٹھا رہے ہیں، وہ چھوٹا سا گیند نہیں اٹھا. پھر 2 اور لگائے، 4 ہو گئے، پھر 2 اور لگائے 6، 2 اور لگائے 8، 2 اور لگائے 10، 12 غلام، 6 اس طرف 6 اس طرف، چھوٹے سے گیند کو اٹھا رہے ہیں، وہ اٹھتا ہی نہیں. انہوں نے کہا دیکھی اس کی طاقت یہ ہے. انہوں نے کہا پیچھے ہٹ جاؤ، اپنی چھڑی اٹھائی. ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش، یہ آیت پڑھ کر جو چھڑی ڈالی اور یوں کیا گیند ہوا میں اڑتا ہو گیا. انہوں نے کہا جاؤ بھاگ جاؤ، میں تمہارے عملوں کا محتاج نہیں ہوں. میں نہیں چاہتا کہ لوگ کہیں کہ حجاج اپنے کام عاملوں سے نکلوایا کرتا تھا. یقین کی طاقت نے اس کے سحر کو توڑ دیا. تو فرزدق ایک شاعر گزرا ہے، بیوی کے جنازے میں شریک ہے. حسن بصری بھی آئے ہوئے ہیں. حضرت حسن بصری نے کہا فرزدق لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ فرزدق کہنے لگا کہ لوگ آج یوں کہہ رہے ہیں کہ اس جنازے میں ہمارے شہر کا سب سے بدترین انسان آیا ہوا ہے اور میری طرف اشارے کر رہے ہیں، اور لوگ یوں کہہ رہے ہیں کہ اس جنازے میں ہمارے شہر کا سب سے بہترین انسان آیا ہوا ہے اور آپ کی طرف اشارے کر رہے ہیں. حضرت حسن بصری نے کہا ماذا اعددت لهذا اليوم، پھر آج کے دن کا تو نے کیا سامان تیار کر کے رکھا ہے؟ انہوں نے کہا حسن بصری میرے پاس کچھ بھی نہیں، اتنا ہے کہ میں اسلام میں بوڑھا ہو گیا اور میرے پاس کچھ نہیں. میرے پاس اسلام کا بڑھاپا ہے اور میرے پاس کچھ نہیں.
جب انتقال ہوا تو اللہ پاک نے ایک آدمی خواب میں ملا ایک آدمی کو، تو اس نے پوچھا کہ تیرے ساتھ کیا سلوک ہوا؟ کہنے لگا اللہ پاک نے مجھے اپنے سامنے کھڑا کیا اور ارشاد فرمایا اے فرزدق تو نے حسن سے کیا بات کہی تھی، یاد ہے تجھے؟ میں نے کہا یا اللہ یاد ہے۔ کہا دوہراؤ، میرے سامنے دوہراؤ۔ تو کہنے لگے میں نے کہا کہ میرے پاس اللہ کے سامنے کچھ نہیں سوائے میں اس کے اسلام میں بوڑھا ہوا۔ کب بس اسی پہ میں نے تجھے معاف کر دیا۔ میرے بھائیوں، اس امت پر تو اللہ ایسا مہربان تھا، لیکن ہم کیسے بے وفا نکلے، کیسے بے وفا نکلے کہ ہمیں دکان نے اللہ سے توڑ دیا اور مٹی کی عورت نے اللہ سے توڑ دیا اور اس اولاد نے اللہ سے توڑ دیا، جو اولاد دنیا ہی میں بے وفا ہو رہی ہے۔ پہلوں کی اولاد تو دنیا میں وفادار ہوتی تھی، ہماری اولاد تو دنیا ہی میں بے وفا ہو رہی ہے، اور اس وزارت کی خاطر ہم اللہ کو حکم کو توڑ رہے ہیں، اور اس چند ٹکوں کی خاطر اللہ کے امر کو توڑ رہے ہیں۔ میرے بھائیو، ایسی کریم ذات کہاں سے ملے گی ہمیں جو انتظار میں بیٹھا ہوا ہو کہ میں اپنے بندے کی توبہ کا انتظار کر رہا ہوں۔ اے داؤد لو یعلم المدبرون عنی ما عندی من الاشواق، اللہ اکبر، اے داؤد جو میرے سے تعلق توڑ چکے ہیں، اگر انہیں پتہ چل جائے کہ میں ان سے کتنی محبت کرتا ہوں، لقد لتقطعت اوصالهم، تو ان کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں محبت میں، اگر انہیں پتہ چل جائے کہ میں ان سے کتنی محبت کرتا ہوں۔ جب اپنے نافرمانوں سے میرا یہ حال ہے تو اے داؤد ماذا تقول فی المقبلین علی، جو میری طرف کو دوڑ رہے ہیں ان سے میں کتنی محبت کرتا ہوں گا، تو سوچ سکتا ہے؟ میرے بھائیوں اور دوستو، ہم بے وفا نکلے، ہاں، اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ آج تبلیغ میں نکل کر اللہ سے عہد و پیمان کو کی تجدید کی جائے۔ ہماری نمازیں آج ہمیں اللہ سے نہیں جوڑ رہی، ہمارے حج آج ہمیں اللہ تعالیٰ سے جوڑ نہیں رہے، ہمارے روزے ہمیں اللہ سے تعلق نہیں دے رہے، اس لیے کہ ہمارا کلمہ کچا ہے، ہم نے کلمے کی دعوت کو دینا چھوڑ دیا ہے۔ اس کلمے والی دعوت کو لے کر یہ امت پھرنے والی بنے گی۔ اس پر اللہ پاک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الجنت حرمت علی الانبیاء حتی ادخلها وانها لمحرمۃ علی الامم حتی تدخلها امتی، سارے نبیوں پر جنت حرام ہے جب تک میرا قدم نہ پڑے، اور ساری امتوں پر جنت حرام ہے جب تک میری امت کا قدم نہ پڑے۔ کیوں؟ کوئی ہم نمازیں زیادہ پڑھتے ہیں، یا ہم جو ہے زیادہ مال خرچ کرتے ہیں، یا ہمارے پاس کوئی زیادہ عبادات ہیں بنو اسرائیل سے؟ بنو اسرائیل کا ایک ایک عابد اپنے گرجے میں داخل ہوتا تھا اور 300 برس باہر نکل کے نہیں دیکھتا تھا کیا ہو رہا ہے، تو ہماری نماز اس کے مقابلے میں کیسے ٹکر کھا سکتی ہے؟ نہیں، یہ امت رب کے نام کو لے کر پھرنے والی ہے، یہ اللہ کے نام کی دائی ہے، اللہ کا تعارف کراتی پھرتی ہے، اللہ کی طرف بلاتی پھرتی ہے، یہ سفیر ہے۔ سفیر، آپ کو پتہ ہے سفیر کو کتنی مراعات دی جاتی ہے، سفیر سے کتنی رعایت کی جاتی ہے، یہ امت سفیر ہے، لہذا اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا کہ جنت کا افتتاح میرے نبی سے ہوگا اور میرے نبی کی امت سے ہوگا۔ عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے کہا میں نے شجر طوبہ دے دیا ہے اس امت کو۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ وما طوبہ، وہ طوبہ کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا غرسن غرستھا بیدیا، طوبہ وہ درخت ہے جسے میں نے اپنے ہاتھ سے لگایا ہے، اس کا تنا سونے کا، اسفلھا من ذہب اعلیھا من جوہر، نیچے سونا اوپر جواہر، مکلد بالدر والیاقوت، موتی یاقوت اس میں ٹانگے ہیں، سمغھا زنجبیل وعسل، اس کی گوند شہد اور زنجبیل، افنانھا سندس واستبرق، اس کے خوشوں میں سے ریشم کے جوڑے نکلتے ہیں، باریک ریشم کے جوڑے اور گہرے ریشم کے جوڑے، ویخرج من اصلھا ثلاثۃ عیون، اور اس کی جڑ میں سے 3 چشمے نکالے ہیں، المعین قاسم من معین لا یصدعون عنھا ولا ينزفون، وہ معین کا چشمہ جسے تو پینے والا ہے پیے گا تو تجھے سرور تو ہوگا، نشہ نہیں ہوگا، تجھے لذت تو آئے گی، سر میں درد نہیں ہوگا۔ والسلسبیل عینا فیہا تسمی سلسبیلا، جس میں زنجبیل کی ملاوٹ ہے، یسقون فیہا کأسا کان مزاجھا زنجبیلا،
سلسبیل میں زنجبیل ہے اور یہ اس کے اندر سے نکل رہا ہے، والرحیق یسقون من رحیق مختوم ختامہ مسک، وہ رحیق کا چشمہ ہے جس کا ختام مسک ہے، کستوری، پیے گا، پی کر گلاس کی تہ میں دیکھے گا کستوری بیٹھی ہوئی ہے، اور اس کا ایک قطرہ، ان پانیوں کا ایک قطرہ اگر انگلی کے پورے پر لگا کر آسمان دنیا سے نیچے لٹکا دے تو حضور نے فرمایا ساری کائنات اس پانی کے ایک قطرے سے خوشبودار ہو جائے گی۔ کیا خیال ہے، کیا خیال ہے جو چشموں پر بیٹھ کے پیے گا، جس کا ایک قطرہ عالم کو معطر کر دے، کیا خیال ہے؟ جنت کی عورت کے بال کا ایک گچھا اگر دنیا میں آ جائے تو ساری کائنات اس کے بالوں سے روشن ہو جائے، کیا خیال ہے ان بیویوں کا جن کے پہلو میں بیٹھ کر یہ اللہ پاک کی نعمتوں سے لطف اندوز ہو؟ کیا خیال ہے ان بیویوں کا جن کی انگلی کا ایک پورا بنانم من بنانہا بدا لتمس ضوء الشمس کما تطمس الشمس ضوء النجوم، اگر اس کی انگلی کا ایک پورا سورج کے سامنے آ جائے تو سورج ایسے غائب ہو جائے جیسے سورج کے سامنے ستارے غائب ہو جاتے ہیں، تو اس کے چہرے کے حسن و جمال کا کیا حال ہوگا؟ جبریل علیہ السلام سے کہا جاؤ میری جنت کو دیکھو، جبریل جنت میں آئے، نور کی تجلی اٹھی، جبریل فرشتہ سجدے میں گیا، خر ساجدن، کیا کہتا ہے؟ مجھے اللہ اپنا دیدار کروا رہا ہے، سجدے میں پڑا ہے، اللہ کے دیدار میں خوش ہو رہا ہے۔ آواز آئی ارفع راسک یا روح الامین، اے روح امین کسے سجدہ کر رہے ہو؟ سر اٹھاؤ، سر اٹھا کے دیکھا فاذا هو بحوراء، ایک لڑکی ہے جنت کی حور جو اس کے سامنے کھڑی ہے، یتحلل وجہها نورا، اس کے چہرے کا نور چمک رہا ہے، جس کے چہرے کے نور کے چمک کو جبریل جیسا مقرب فرشتہ جو سدرۃ المنتہا پہ رہتا ہے وہ بھی دھوکا کھا گیا، کہنے لگا اللہ کو دیکھ رہا ہوں، ایک حور کو دیکھ رہا ہے۔ تو میرے بھائیو جس کی وہ بیوی بنے گی، جبریل کو تو بیوی کی ضرورت نہیں ہے، جس کی وہ بیوی بنے گی اس کا اندازہ لگاؤ کیا حال ہوگا، اس کی خوشیوں کا کیا حال ہوگا۔ 40 برس تو یوں بیوی کو دیکھتا رہے، صرف دیکھنا چاہیے، نظرۃ واحدۃ، ایک نظر 40 برس کی، دیکھنے میں ہی مزہ آ رہا ہے۔ ایک معان کا 70 برس کا ہے۔ جبریل علیہ السلام حیران ہو کے کہنے لگے اوہو تجھے اللہ نے کس کے لیے پیدا کیا ہے؟ تو وہ جواب میں کہتی ہے لمن آثر مرضات اللہ علی ہواہ، مجھے میرے رب نے ان بندوں کے لیے پیدا کیا ہے جو اپنی خواہشات کو اللہ کے حکم پر قربان کرتے ہیں۔ ہاں، دکان نہیں دیکھتے، خواہشات کو نہیں دیکھتے، بی بچوں کی ضروریات کو نہیں دیکھتے، اللہ تعالیٰ کے امر کو دیکھتے ہیں، حضور کے طریقے کو دیکھتے ہیں، اللہ کے حکم کو دیکھتے ہیں۔ لمن آثر مرضات اللہ علی ہواہ، عیسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ وہ پانی کیسا بہترین ہے اور وہ درخت کیسا اعلیٰ ہے، اسقنی من مائہا، وہ پانی مجھے بھی پلا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے میرے نبی بھائی بات سن لے، حرام علی الانبیاء حتی یشرب منہا احمد، حتی یشرب منہا احمد، سارے نبیوں پر وہ پانی حرام ہے جب تک میرا نبی احمد اس کو پی نہ لے۔ وحرام علی الامم، اور ساری امتوں پر وہ پانی حرام ہے جب تک میرے نبی کی امت نہ پی لے۔ ارے میرے بھائیو ہم اپنی قدر کو پہچان، ارے مسلمان نوجوان، ارے تو اپنی جوانی کو عیاشی میں ضائع کرنے نہیں آیا، ارے تو اپنی جوانی کو دکانوں میں لگانے نہیں آیا، ارے مسلمان بوڑھے تیرا بڑھاپا کا تجربہ دنیا کمانے کے لیے نہیں ہے، تیرا بڑھاپا رب کے دین کو زندہ کرنے کے لیے، اور اے جوان تیری جوانی رب کے نام کو زندہ کرنے کے لیے۔ جو جوان من وضع شبابہ من وضع شہوتہ فی شبابہ، جس نے اپنی شہوت کو جوانی میں اللہ کے لیے چھوڑ دیا، کتب لہ اجر 72 صدیقہ، اللہ پاک اسے 72 صدیقین کا درجہ عطا فرمائے۔ حضرت عمر کی روایت قاضی شریح سے مروی، اللہ اسے 72 صدیقین کا درجہ عطا فرمائے گا۔ ارے میرے بھائیو یہ امت کا نوجوان کتنا قیمتی تھا، لیکن یہ کہاں گل رہا ہے اور سڑ رہا ہے۔ ہم کہہ رہے ہیں نکلو گھروں سے، دکانوں سے، تجارتوں سے، پھرو اللہ کے نام پر، کلمے کی آواز لگاؤ، کلمے کو سیکھو میرے بھائیو۔ آج نہ میں نے کلمہ سیکھا ہے نہ آپ نے کلمہ سیکھا ہے،
اور اس کو سارے عالم میں پھیلاؤ کہ ہم ہی ہیں پھیلانے والے، ہم ہی ہیں لے جانے والے، ہمارے ہی ذمے ہے اس کو لے کر پھرنا اور چلنا. اور میرے بھائیوں ساری دنیا میں پھیل جائیں، کوئی کہیں مرے کوئی کہیں مرے. اس پر میرے بھائیوں اور دوستوں آج ضرورت ہے قدم اٹھانے کی. صرف باتوں سے یہ بات نہیں بنے گی، قدم اٹھانے کی ضرورت ہے. بے شک یہ دل گردے کا کام ہے گھروں کو چھوڑنا، لیکن میرے محترم بھائیوں دوستوں لیکن ملنے والا کیا ہے؟ یہ تو سوچو ملنے والا کیا ہے. حضور کا پڑوس ملے گا اور اللہ کا دیدار ملے گا، اور دن میں 2 دفعہ رب براہ راست بات کرے گا. یتجلی لہم، چہرے سے پردہ ہٹائے گا، سامنے آئے گا، اگر سلام قولا من رب الرحیم کی آواز آئے گا. کو پیغام سنا دیا.